بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز۔ ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین، جس کے باہر بینچ پر کئی لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک کافی بوڑھا شخص بھی تھا جو شکل سے بلوچی لگتا تھا۔ میں علم کی تلاش میں سرگرداں خود سے شرط باندھی کہ اس بوڑھے آدمی کے ساتھ چائے پی جائے۔ سٹاف کو دور بٹھا کر چائے لے کر ان کے پاس گیا، ان کو سلام کیا تو اندازہ درست نکلا، وہ بلوچی ہی تھے۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور میرے اسرار پر اونٹوں پر نہایت مفید اور تفصیلی معلومات فراہم کی۔ لیکن ایک دلچسپ بات کہے بنا میں نہیں رہ سکتا کہ نسلی اونٹ میں انا کا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر اونٹنی کا اس کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا۔ خیر، بات ختم کرتے وقت میں نے اپنی عمر بتائی اور ان کی پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ 95 برس کے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز تو بتائیں۔ کہنے لگے، بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے، بس کی بات ہے۔ میں نے کہا، آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے، منہ میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ پھر کہنے لگے، اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی۔ ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ ہماری مسجدوں کے ملا اور عالموں سے یہ کتنا بڑا عالم تھا۔ دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر پھر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم نہ شروع کیا کرو۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن پھر وہ خود ہی بتانے لگے کہ یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو، غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ، کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں بے ساختہ پیار سے ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولاد کتنی محروم ہے۔ ذرا نہیں، پورا سوچنے کا مقام ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔